बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं फ़हद करीम। पेश हैं अब तक की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमें आलमी मालियाती इदारे IMF से एक और प्रोग्राम चाहिए। इसके साथ हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात भी लाना होगी, जिसके बगैर मईशत दुरुस्त नहीं होगी। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC की अपेक्स कमेटी से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ये बड़ा पैगाम है पूरी कौम के लिए कि हम सब यहाँ पर जमा हैं, अपना अपना हमारा मंशूर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमें आलमी मालियाती इदारे IMF से एक और प्रोग्राम चाहिए। इसके साथ हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात लानी है, इसके बगैर मईशत दुरुस्त ना होगी। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ये बड़ा पैगाम है पूरी कौम के लिए कि हम सब यहाँ पर जमा हैं, अपना अपना हमारा मंशूर है। शहबाज शरीफ का कहना था कि जून 2023 की बात है जब SIFC मार्ज़े वजूद में आई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्यों मार्ज़े वजूद में आए। 3-4 वजूहात ये थी कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर सरमाकारी के हवाले से जो मुश्किलात थी, उन्होंने कहा हमारे ब्यूरोक्रेट्स या अफसरान मसाइल हल नहीं कर पाते थे। इसके अलावा सुर्ख फीता हमारे पाँव की जंजीर बन चुका था। इसके अलावा सलाहियत का ना होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज थे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ये कहना चाहता हूँ कि सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने आगे बढ़कर भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि SFIC के इजलासों के नतीजे में कई ठोस फैसले हुए। मुख्तसर पढ़ना चाहूँगा कि इन 8 से 9 माह में क्या इकदाम किए गए। उनका कहना था कि IMF के साथ मुआहिदा हो चुका और उम्मीद है कि अगले महीने $1 अरब से ज़ायद की किस्त मिल जाएगी। शहबाज शरीफ को कहना था कि हमें मुआशी इस्तेहकाम लाना है, जिसके लिए तय है कि एक और मुआहिदा किए बगैर गुजारा नहीं। लेकिन क्या इससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा? क्या इससे मुल्क में खुशहाली का इनकलाब आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा हमें IMF से एक और प्रोग्राम चाहिए जिसका दौरानिया 2 या 3 साल हो सकता है। इसके साथ हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात लानी है, जिसके बगैर मईशत दुरुस्त ना होगी। इसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ मैदानों में इस्लाहात करना होगी। मिसाल के तौर पर हमें FBR को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज और दूसरे इकदाम करना होंगे। उनका कहना था कि इस साल महसूलात का तखमीना 9 ट्रिलियन रुपए का है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारी असल महसूलात 13 से 14 ट्रिलियन रुपए होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा तकरीबन 2700 अरब रुपए के टैक्स के केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। अगर इसमें से आधे 1300 अरब रुपए भी आ जाए तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि हम कशकोल तोड़ने के रास्ते की तरफ चल पड़ेंगे। उन्होंने कहना था कि नई हुकूमत को इन चैलेंजेस का सामना है। वफाक अकेला ये जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता। सूबों के साथ मिलकर हमें इस सफ़र पर तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा मुझे पूरा यकीन है कि वफाक और तमाम सूबे मिलकर इन चैलेंजेस का सामना करने की पूरी अहलियत रखते हैं। हम मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा गरीब आदमी महंगाई में पिस गया। बिजली और गैस के गर्दिशी कर्ज 5 खरब रुपए हैं। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, आज हमें मिलकर इन मसाइल को हल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत के दौरान 87 अरब रुपए की बिजली की चोरी बचाई। इस तरह स्मगलिंग की बहुत रोकथाम हुई, जिसके नतीजे में बेपनाह फ़ायदा हुआ। इस तरीके से लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की ट्रांजेक्शन मुकम्मल हुई। उन्होंने कहा सरकारी मिल्कियती इदारों के कई सौ अरब रुपए के सालाना नुकसानात हैं। 825 अरब रुपए PIA का कर्जा है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से उम्दा फैसले किए गए। इस हवाले से कतर के साथ $10 अरब के MOU साइन किए गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ा निगरान हुकूमत की अचीवमेंट्स हैं जिनके सीड के शोबे में इस्लाहात की गई हैं। ये सारे काम SIFC की छतरी तले किए गए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के हवाले से काफ़ी काम हुआ। PIA की निजकारी के हवाले से बड़ा काम हुआ। ये अच्छी कारकर्दगी इसीलिए हुई कि ज़ाती मफादात को एक तरफ कर दिया गया और कौमी मफादात में फैसले किए गए। शहबाज शरीफ का कहना था कि SIFC का पौधा हमने जून 2023 में लगाया था। ये दरख्त तनावर होगा, फल भी इसका बड़ा मीठा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आगे हमें बड़े मुश्किल फैसले करने हैं। इसका बोझ उन तबकों पर पड़ना चाहिए जिसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अमीर तबके को मराद दी गई, गरीब आदमी पहले ही महंगाई से पिसा हुआ है। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि माहौल दोस्त जौहरी तवानाई मुस्तक़बिल के लिए काबिल अमल हल पेश करती है। ब्रसल्स में जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यह ख्वाहिश यकीनी तौर पर हमारी है कि हमारा माहौल बेहतर हो और हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में तरक्की करें। उन्होंने कहा यह खुशाइंद है कि टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर एनर्जी को महफूज बनाने में किरदार अदा किया गया है। हमें अपनी तवज्जो हिफाजत और फजले के इंतज़ाम और फैलाव पर मरकूज़ रखनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा माहौल दोस्त जौहरी तवानाई मुस्तक़बिल के लिए काबिल अमल हल पेश करती है। ब्रसल्स में जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब करते उन्होंने कहा कि यह खुशाइंद है कि टेक्नोलॉजी ने न्यूक्लियर एनर्जी को महफूज बनाने में किरदार अदा किया। हमें अपनी तवज्जो हिफाजत और फजला के इंतज़ाम और फैलाव पर मरकूज़ रखनी चाहिए। उन्होंने कहना था कि इस तरह हमें अपनी तवज्जो न्यूक्लियर सेफ्टी पर भी मरकूज़ रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे मॉड्यूल्स रिएक्टर्स ने जौहरी तवानाई को दूर दराज की आबादियों तक पहुँचाने का वादा किया जो उन जगहों पर साफ सफाई के लिए
اور بہتر صاف توانائی تک رسائی فراہم کرتا ہے، جہاں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس آرگنر نے کہا، پاکستان کے پاس نیوکلیر پاور پلانٹس کو محفوظ طریقے سے چلانے کا تجربہ ہے۔ ہم نے پہلے نیوکلیر پاور پلانٹ کی تعمیر 66 دہائی قبل کراچی میں شروع کی تھی۔ ہمارے پاس ابھی 6 فیل نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں، جن میں سے 3503 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ جوہری توانائی آج ہماری نصب شدہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کا تقریباً 8% ہے۔ Ladies and gentlemen, very good afternoon. I thank the Government of Belgium and IAEA for organizing this first ever nuclear energy summit. The summit is taking place in times of rising energy demands and associated supply-side challenges triggered by wars, contestations, and climate change concerns. Energy security stands high on global priorities for both developing and developed world. We need clean and cost-effective energy. With immense power density, negligible carbon footprints, and the greenhouse emissions, nuclear energy offers a viable solution for the future. We endorse nuclear energy as one of the low-emission technologies in the recent COP28. Ladies and gentlemen, it is gratifying that technology innovations continue to make nuclear energy safer and more cost-effective. We must continue our focus on safety, waste management, and proliferation. States must also continue to ensure focus on nuclear safety and security, waste management, and compliance with non-proliferation obligations. Small modular reactors hold the promise of bringing nuclear power to remote or underserved communities, providing access to clean and affordable energy where it is needed the most. Ladies and gentlemen, Pakistan has 100 reactor years experience of safely operating nuclear power plants. We started construction of first nuclear power plant in Karachi 6 decades ago in 1960s. Presently, Pakistan has 6 operating nuclear power plants generating 3,530 megawatts of electricity. Nuclear energy constitutes around 8% of our installed electric generation capacity as of today. Given rising domestic energy demands and climate vulnerabilities, nuclear energy is being prioritized in both our national electricity policy and national climate change policy. The installed nuclear energy capacity in the country has avoided more than 100 million tons of CO2 emissions so far. Pakistan has fully trained human resource capable to support nuclear power infrastructure. Our robust regulatory infrastructure ensures comprehensive safety and security of national nuclear installations and materials access all domains. Pakistan also stands ready to share its experience and expertise in peaceful uses of nuclear technology with the world. We value our partnership with IAEA, which is not limited to energy only. We have 3 IAEA collaborating centers for nuclear safety and security, food and agriculture, and applications of innovative nuclear technologies. Ladies and gentlemen, we wish to further enhance our cooperation on initiatives of DG-IAEA, including Atoms for Net Zero, Atoms for Food, Rays of Hope, Zodic, Newtek Plastics, and Marie Curie Fellowships. For further development
of nuclear energy, I would like to emphasize 3 points. 1, access to technology, provision of nuclear power reactors, nuclear fuel, and other associated infrastructure to the developing countries in accordance with respective safeguard obligations. 2, financing nuclear power projects. Financing for nuclear energy through international financial institutions and multilateral development funds need to be catalyzed. 3, increasing IAEA and Technical Cooperation Fund. IAEA capacity for technical assistance in peaceful uses of nuclear energy may be facilitated through either a dedicated funding stream or through enhanced alterations and allocations to existing Technical Cooperation Fund. Pakistan will remain a steadfast partner of IAEA community and the international partners in further enhancing role of nuclear technology for energy and other peaceful purposes. I thank you all. पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू के बयान पर कहा है कि वो इस मंसूबे की तकमील के लिए पुरअज़्म हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने बारहा पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अपने अज़्म की तजदीद की। पाक ईरान गैस पाइपलाइन फैसला हुकूमत पाकिस्तान का अपना फैसला होगा। पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू के बयान पर कहा है कि वो इस मंसूबे की तकमील के लिए पुरअज़्म हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने बारहा पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अपने अज़्म की तजदीद की है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन फैसला हुकूमत पाकिस्तान का अहम फैसला होगा। वाज़ेह है कि जनूबी एशिया के लिए अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने बुध को वाशिंगटन DC में वज़ारत ख़ारिजा की ज़ायरी कमेटी के इजलास में पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा था कि वो इस पाइपलाइन को रोकने के लिए अमरीकी हुकूमत के मकसद की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान से हालिया कशीदगी पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने 18 मार्च को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया था। गुज़श्ता हफ्ते अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई की। इन हमलों का निशाना हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द थे। मुमताज़ बलोच ने वादा किया कि अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से हमलों में अफगानिस्तान के सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया गया। यह उनका कहना था कि इन तमाम तर दहशतगर्दों को कामयाब नहीं होना दिया जाएगा और इनकी कार्रवाइयों को बर्दाश्त न करेंगे। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, गुज़श्ता रोज़ गवादर में दहशतगर्द हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। पाकिस्तान यकीन रखता है कि खालिदा बलोच लिबरेशन आर्मी और ऐसे दीगर ग्रोह खित्ते के लिए ख़तरा हैं। अमरीकी नुमाइंदगान की उमूर ख़ारिजा की कमेटी में पाकिस्तान में इंतख़ाबात के हवाले से समाअत पर बात करते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। उन्होंने कहा, गुज़श्ता रोज़ अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तान ने इंतख़ाबी क़वानीन के हवाले से मुतअद्दिद गलतफ़हमियाँ दिखाई दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने गाज़ा जंग पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान गाज़ा में अस्पतालों पर हमले की शदीद मज़म्मत करता है। मासूम बच्चों को निशाना बनाना बर्बरियत से कम नहीं। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि ये पाइपलाइन पाकिस्तान के अपने लिए इन तमाम तर मामलात में गैस पाइपलाइन पर ब्रीफिंग देते हुए वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने बारहा पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अपने अज़्म की तजदीद की। पाक ईरान गैस पाइपलाइन फैसला हुकूमत पाकिस्तान का अपना फैसला है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि ये पाइपलाइन पाकिस्तान अपने इलाके में तामीर कर रहा है। इस वक्त पहला नुकता गैस पाइपलाइन की तामीर है। हम इस तामीर के लिए बहुत पुरअज़्म हैं। उन्होंने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर की 14 सियासी जमातों पर पाबंदी आयद कर चुका। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इजहार पर पाबंदी की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी सियासी जमातों पर पाबंदी काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि मसले के हद तक पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। याद रहे कि 18 मार्च को अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा था कि पाकिस्तानी सरहद से मुतसिल अफगानिस्तान तिका और खौस में फ़िज़ाई हमले किए गए, जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी तैयारों ने अफगान सरजमीन पर फ़िज़ाई हमला किया। उन्होंने कहा कि इन हमलों में हलाक होने वाले तमाम 8 अफराद ख़वातीन और बच्चे थे। रात को तकरीबन 3 बच्चे पाकिस्तानी तैयारों ने अपनी सरहद के करीब अफगान सूबे खौस्त और पख्तिका में शहरी आबादी को निशाना बनाया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि तैयारों ने पख्तिका के बरबल ज़िला में लामान के इलाका और खोस्त के सुपेरा ज़िला में अफगान दुबई के इलाके पर बमबारी की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने शकील आफरीदी से मुतालिक बयान पर कहा कि शकील आफरीदी का मामला अंदरूनी मामला है। पाकिस्तानी अदालत ने शकील आफरीदी को सज़ा दी थी। शकील आफरीदी के मामले का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं है। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद का मसवदा जमा करवाया है, जिसमें गाज़ा पट्टी में यरगमानियों की रिहाई से मुंसलिक फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया है।
امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد کا مسودہ جمع کروایا ہے، جس میں غازہ پٹی میں یرغمالیوں کی رہائش سے منسلک فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی میڈیا آؤٹ لیٹ الحادث کو انٹرویو دیتے ہوئے اینتھنی بلنکن نے کہا کہ ہم نے در حقیقت میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سامنے ایک قرارداد پیش کی ہے، جس میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ دیگر ممالک اس کی حمایت کریں گے۔ یاد رکھیں، اسرائیل کا کلیدی حمایتی امریکہ حماس اسرائیل تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی گزشتہ قراردادوں کو ویٹو کر چکا۔ تاہم حالیہ ہفتوں میں واشنگٹن نے اپنے اتحادی پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اس بات پر اصرار کیا کہ حماس کے عسکریت پسندوں کو 7 اکتوبر کو اسرائیل پر اپنے حملوں کے دوران پکڑے گئے یرغمالیوں کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے، اور نے بدھ کی شام سعودی میڈیا آؤٹ لیٹ الحادث کو بتایا، میرے خیال میں یہ ایک اہم پیغام، ایک مضبوط اشارہ دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یقیناً ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شہری جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں ان پر توجہ مرکوز کی جائے۔ نیکسٹ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے آسٹریلوی دارالحکومت کینبرا میں ایک نئے دفاعی معاہدے پر دستخط کر لیے۔ دونوں ممالک امریکہ کے ساتھ جوہری توانائی سے چلنے والے آبدوز کے پروگرام کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے وزیر دفاع گرانٹ شیپس نے اپنے ہم منصب رچرڈ مارلز کے ساتھ کینبرا میں معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت ایک قانونی فریم ورک طے کر دیا گیا ہے، جس سے فوجوں کی میزبانی اور خفیہ اطلاعات کا اشتراک آسان ہو گیا ہے۔ معاہدے کے تحت اگر ایک فریق پر حملہ ہوتا ہے تو دوسرا فریق اس کے دفاع کے لیے مداخلت کر سکے گا۔ گرانٹ شیپس نے معاہدے پر دستخط کی تقریب کے بعد کہا کہ یہ غیر معمولی ہے۔ در حقیقت برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان پہلے سے دفاعی تعاون کا کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا۔ امریکہ کے علاوہ آسٹریلیا اور برطانیہ نئے AUKUS دفاعی اتحاد کے رکن ہیں۔ یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے جس کا مقصد ایشیا پیسیفک میں چین کے عسکری اثر و رسوخ میں توسیع کو روکنا ہے۔ اس معاہدے کو بمشکل 2 برس گزرے، تاہم یہ خدشات موجود ہیں کہ اس معاہدے کا مستقبل ہے، جبکہ کچھ کو خدشہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے سال اقتدار میں واپس آئے تو اسے مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں۔ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے سیکیورٹی تجزیہ کار ڈیوڈ اینڈریوز نے کہا ہے کہ آج ہونے والے اس معاہدے نے تعطل کا شکار AUKUS کے منصوبے کو کچھ انتہائی ضروری رفتار فراہم کی ہے۔ آئرلینڈ کے وزیراعظم لیو وارڈکر نے ذاتی اور سیاسی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ وزیراعظم کے عہدے اور ملک کی حکمران جماعت کی سربراہی سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق لیو وارڈکر نے ڈبلن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں فائن گرل کی سربراہی میں سبکدوش ہو رہا ہوں اور وزیراعظم کے عہدے سے بھی جلد استعفیٰ دے دوں گا۔ نئے وزیراعظم کے انتخاب تک کام کرتا رہوں گا۔ آئرلینڈ کے وزیراعظم لیو وارڈکر نے ذاتی اور سیاسی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ وزیراعظم کے عہدے ملک کی حکمران جماعت کی سربراہی سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق لیو وارڈکر نے ڈبلن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں فائن گرل کی سربراہی سے سبکدوش ہو رہا ہوں اور وزیراعظم کے عہدے سے بھی جلد استعفیٰ دے دوں گا۔ نئے وزیراعظم کے انتخاب تک کام جاری رکھوں گا۔ 45 سالہ لیو وارڈکر نے کہا کہ مستعفی ہونے کا یہی صحیح وقت ہے۔ انہوں نے وضاحت کیے بغیر کہا کہ استعفیٰ دینے کی میری ذاتی اور سیاسی وجوہات ہیں، لیکن بنیادی طور پر سیاسی ہیں۔ لیو وارڈکر نے مزید کہا میرے پاس ابھی آئندہ کے لیے کوئی پلان نہیں اور نہ میرے ذاتی یا سیاسی پلان ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ نئے وزیراعظم اور قائد اتحادی حکومت دوبارہ انتخاب کے لیے مجھ سے بہتر ثابت ہوں گے۔ لیو وارڈکر نے 2 بار وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ پہلا دور 2017 سے 2020 تک اور 2022 میں دوسری بار وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاست دان بھی انسان ہوتے ہیں، ہماری بھی اپنی حدود ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ نیا وزیراعظم مجھ سے بہتر ہوگا، جو ملک کی پالیسیوں پر توجہ دے گا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ 7 سال تک ذمہ داریاں نبھانے اور سنبھالنے کے بعد میں اب اس کام کے لیے بہترین شخص نہیں رہا۔ رواں کے اوائل میں لیو وارڈکر کو 2 بڑی شکست کے لیے انہیں الزامات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں حکومت کی جانب سے ریفرنڈم میں ہونے والی سب سے بڑی شکست بھی شامل ہے، جس کا مقصد آئرش آئین میں خواتین، خاندان اور دیکھ بھال کے حوالے سے اصلاحات کی تجاویز شامل ہیں۔ آئرلینڈ کے مستعفی وزیراعظم کے پیشرو کے پاس ان کی حکومت پر ہونے والی تنقید اور سیاسی معاملات درست کرنے کے لیے مزید 1 سال ہے، کیونکہ عوامی حلقوں میں مرکزی اپوزیشن جماعت سین فین کو مقبولیت حاصل ہے۔ لیو وارڈکر کی حکومت نے کووڈ-19 کے بعد ملک کو جلدی معاشی بحران سے نکالا تھا، لیکن دہائیوں سے جاری ہاؤسنگ کے بحران حل کرنے میں ناکام رہی تھی، اور حال ہی میں مہاجرین کی ریکارڈ تعداد اور یوکرین سے آنے والے مہاجروں کی وجہ سے شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ لیو وارڈکر نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کے سامنے غزہ کا معاملہ اٹھا دیا۔ یاد رکھیں کہ آئرلینڈ کے وزیراعظم اپنے عہدے سے اس وقت مستعفی ہوئے جب 1 روز قبل انہوں نے واشنگٹن کا دورہ کیا۔ لیو وارڈکر نے وائٹ ہاؤس میں تقریر کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن کے سامنے غزہ کا معاملہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کو اسرائیل وائٹ ہاؤس میں سینٹ پیٹرکس ڈے کی تقریب سے خطاب کے دوران غزہ پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آئرلینڈ کے وزیراعظم نے کہا غزہ کے لوگوں کو خوراک، دواؤں اور پناہ کی ضرورت ہے۔ وائٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب سے خطاب آئرش وزیراعظم کا کہنا تھا کہ آئرش لوگ اس تباہی کے بارے میں سخت پریشان ہیں جو غزہ میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ آئرش لوگوں کو تشویش ہے غازہ پر بمباری روکنے کی ضرورت ہے، بمباری روکنی چاہیے یا غمالیوں کو واپس گھر لایا جائے اور انسانی امداد غازہ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ خبر شامل کریں گے کھیلوں کی دنیا سے اور شامل کریں گے انتہائی افسوسناک خبر۔ قومی ٹیم کے سابق ٹیسٹ کپتان سعید احمد طویل علالت کے بعد 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے پاکستان کے 27ویں کرکٹر اور چھٹے کپتان تھے۔ مرحوم نے 41 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 5 سینچریوں اور 16 نصف سینچریوں کی مدد سے 40 کی اوسط کے ساتھ 2991 رنز بنائے تھے، جبکہ آف سپن باؤلنگ سے 22 وکٹیں بھی حاصل کیں۔ قومی ٹیم کے سابق ٹیسٹ کپتان سعید احمد طویل علالت کے بعد 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے پاکستان کے 27ویں کرکٹر اور چھٹے کپتان تھے۔ مرحوم نے 41 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 5 سینچریوں اور 16 نصف سینچریوں کی مدد سے 40 کی اوسط کے ساتھ 2991 رنز بنائے تھے، جبکہ آف سپن باؤلنگ سے 22 وکٹیں بھی حاصل کیں۔ سعید احمد نے 1958 کے مشہور زمانہ برج ٹاؤن نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا۔ یہی وہ میچ تھا جس میں حنیف محمد نے 970 منٹ تک کریز پر رہتے ہوئے 337 رنز کے ریکارڈ ساز اننگ تراشی تھی۔ اس میچ میں پہلا انٹرنیشنل میچ کھیلنے والے 20 سالہ سعید نے ویسٹ انڈیز کے مایہ ناز باؤلر کے خلاف جرأت مندانہ بیٹنگ کی تھی اور تیسری وکٹ کے لیے حنیف کے ہمراہ 156 رنز کے ساجھیداری بناتے ہوئے 65 رنز بھی بنائے تھے۔ اس میچ میں ویسٹ انڈیز کے باؤلرز نے 319 اوور باؤلنگ کی تھی اور حنیف محمد کی شاندار بیٹنگ کی بدولت پاکستان نے یہ میچ ڈرا کر لیا تھا۔ اس سیریز میں انہوں نے 508 رنز بنائے تھے۔ 41 ٹیسٹ میچ کھیلنے والے دائیں ہاتھ کے بلے باز نے مختصر عرصے کے لیے پاکستان کی قیادت بھی کی تھی۔ وہ پاکستان کے چھٹے ٹیسٹ کپتان تھے اور انہوں نے 1978 سے 69 میں حنیف محمد کی جگہ انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے 3 ٹیسٹ میچوں میں پاکستانی ٹیم کی قیادت کی۔ ان کی بیٹنگ کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی 5 سینچریوں میں سے 3 میں انہوں نے 150 یا اس سے زائد رن سکور کیے۔ تاہم ایک اچھے بیٹسمین کے کیریئر کا اختتام مایوس کن انداز میں اس وقت ہوا جب انہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی پر آسٹریلیا سے وطن واپس بھیج دیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ دوبارہ پاکستان کے لیے نہ کھیل سکے۔ دورہ آسٹریلیا کے دوران میلبرن ٹیسٹ میں سعید کی آسٹریلیا کے مایہ ناز فاسٹ باؤلر ڈینس لیلی کے ساتھ تعلقہ نامی ہوئی تھی، جس کے بعد ڈینس لیلی نے ان سے اگلے میچ میں بدلہ لینے کے عزم کا اظہار کیا۔ بظاہر لیلی کے خوف سے انہوں نے باؤلرز کے لیے سازگار سڈنی ٹیسٹ کے وکٹ پر میچ کھیلنے سے معذوری ظاہر کرتے ہوئے خود کو انفٹ ظاہر کر دیا تھا۔ ٹیم مینجمنٹ کو ان کی اس انجری کے حوالے سے کچھ تحفظات تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ بلے باز انجری کا محض بہانہ بنا رہی ہیں، اور انہوں نے سعید کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر وطن واپس بھیجنے کے حوالے سے بتایا تھا، جس کے بعد وہ دوبارہ پھر پاکستان کے لیے نہ کھیلے اور نہ ہی کھیل سے کسی اور طریقے سے وابستہ رہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق ٹیسٹ کپتان سعید احمد کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سعید احمد کے انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ پی سی بی ہمارے ایک سابق ٹیسٹ کپتان کے انتقال پر غمزدہ ہے۔ اور اب خبریں ستاروں کی دنیا سے۔ اداکارہ نوشین شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ فلم ڈائریکٹر نبیل الرحمان لطفی اور ان کی اہلیہ ان سے 35 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ ان کے خلاف 2 مقدمات بھی درج ہیں۔ نوشین شاہ نے رمضان ٹرانسمیشن میں شرکت کی تھی۔ میزبان نادیہ خان نے سوال پوچھا، کیا کبھی کسی نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے؟ جس پر اداکارہ نے اعتراف کیا کہ انہیں حال ہی میں ایک ڈائریکٹر نے دھوکہ دیا۔ اداکارہ نوشین شاہ نے دعویٰ کیا کہ فلم ڈائریکٹر نبیل الرحمان لطفی اور ان کی اہلیہ ان سے 35 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئے۔ ان کے خلاف 2 مقدمات بھی درج ہیں۔ نوشین شاہ نے رمضان ٹرانسمیشن میں شرکت کی تھی۔ میزبان نادیہ خان نے سوال پوچھا، کیا کبھی کسی نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے؟ جس پر اداکارہ نے اعتراف کیا کہ انہیں حال ہی میں ایک ڈائریکٹر نے دھوکہ دیا ہے۔ اداکارہ نے بتایا کہ نبیل الرحمان لطفی اور ان کی اہلیہ جو بظاہر میرے دوست تھے، مجھ سے 35 لاکھ روپے لے کر بھاگ گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نبیل نے مجھ سے کہا کہ میں کرپٹو کا کام کرتا ہوں تو تم میرے ساتھ انویسٹ کرو، جس پر میں نے رضامندی ظاہر کرتے کہا کتنی رقم انویسٹ کرنا ہوگی، جس پر نبیل نے جواب دیا کہ تقریباً 20 لاکھ انویسٹ کرنا ہوں گے، جس کے بعد میں نے انہیں اپنی سادگی میں بغیر کسی کاغذی کارروائی کے 20 لاکھ روپے دے دیے۔ اداکارہ نے بتایا کہ اس کے علاوہ میں نے ان کے فلم کے لیے 15 لاکھ روپے ادھار دیے تھے، لیکن اب وہ غائب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی اداکاروں کو خبردار کیا کہ جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ خبردار رہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی لین دین کرنا ہے تو کاغذی کارروائی لازم کریں۔ نوشین شاہ نے بتایا کہ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ نبیل الرحمان نے ان کے علاوہ شوبز کے دیگر لوگوں سے 5 سے 6 کروڑ روپے لیے ہیں، اور اس تمام صورتحال پر ان کے خلاف 2 FIR بھی درج کی جا چکی ہیں۔ نوشین شاہ نے کہا کہ آج کل ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک آپ کسی کو 20 سے 30 سال پرانا نہ جانتے ہوں۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی خاص خبریں۔ مزید خبروں اور لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے پاک وطن ٹی وی کے ساتھ۔